عرفان بیگ بلوچستان ٹی وی کی طرف سے ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کا سلام قبول کیجیے۔ آج ایک مختصر سے انشائیے کے ساتھ حاضر ہوں۔ عنوان ہے جنگ، زیتون اور فاختہ۔ روایت ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب آیا اور وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کئی دنوں تک وہ سیلاب عظیم ہے وہ جاری رہا، اور آخر روایت کے مطابق روس کے علاقے کوہ ارارات کے قریب ان کی کشتی رکی تو انہوں نے فاختہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے دیکھو کہ زمین پر زندگی کی صورت کیا۔ فاختہ اڑتی ہوئی گئی اور وہاں سے اپنی چونچ میں زیتون کی ایک چھوٹی سی ٹہنی توڑ کر لائی، اور اس سے ثابت ہوا کہ اب اللہ کا عذاب ختم ہو چکا ہے اور امن کا دور شروع ہو گیا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے امن کے ساتھ دنیا میں دوبارہ رہے گا۔ واضح رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد قدیم یونان میں ایتھینا امن کی دیوی کہلاتی تھی، اور اس نے شہر کے لوگوں کو زیتون کا درخت امن کے تحفے کے طور پر دیا، اور اسی نام سے یونان کا ایتھنس کا شہر بھی آباد ہوا یا آباد ہے ابھی تک۔ ان کے ہاں امن کی زیتون کے درخت کو مقدس سمجھا جاتا رہا، اور جب اولمپک گیمز کا آغاز ہوا یونان سے تو جیتنے والے کھلاڑیوں کو، کامیاب کھلاڑیوں کو زیتون کے پتوں کا تاج پہنایا جاتا تھا۔ اسی روایت کو روم نے بھی اختیار کیا، اور آج بھی روم کی، اٹلی کی تمام یونیورسٹیوں میں MS PhD کی ڈگری لینے والوں کو زیتون کے پتوں کا تاج پہنایا جاتا ہے، اور وہ شہر کی شاہراہوں سے گزر کر جب گزرتے ہیں تو سارے لوگ کھڑے ہو کر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو سب سے زیادہ آج کے دور میں جو علامت ہمارے سامنے آتی ہے کہ زیتون کی ٹہنی، چھوٹی سی ٹہنی کو فاختہ نے اپنی چونچ میں دبایا ہوا ہے اور اڑ رہی ہے، عموماً سفید فاختہ۔ تو یہ اعزاز جو ہے مشہور مصور پابلو پکاسو کو جاتا ہے۔ 1949 میں پیرس میں ہونے والی ورلڈ پیس کانفرنس، عالمی امن کانفرنس میں پکاسو نے یہ پوسٹر بنایا، اور اس وقت سے یہ فاختہ، سفید فاختہ اور اس کی چونچ میں زیتون کی ٹہنی پوری دنیا میں امن کے علامت کے طور پر تسلیم کر لی گئی۔ 1990 کی دہائی کا آخر تھا، اور نیا ہزاریہ یعنی 2001 شروع ہو رہا تھا کہ بلوچستان میں بھی ایران کی کامیابی کے بعد، اور کہ زیتون کی کاشت بڑی کامیابی سے ہوئی، اور زیتون بہت فائدہ مند ہے باغبانوں کے لیے۔ ہمارے یہاں پہلا کام جوب میں شروع ہوا، اور اب لورالائی وغیرہ میں بھی، اور بہت ورلڈ کلاس پر انہوں نے انعام وغیرہ بھی حاصل کیا۔ یہی صورت پھر افغانستان نے بھی دیکھا دیکھی اپنائی۔ تعریف کی بات یہ ہے
کہ اس کے ساتھ ساتھ فاختائیں بھی بہت، ان کی بھی جو ہے نسل میں اضافہ ہوا. آج کوئٹہ میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو جا بجا آپ کو فاختائیں نظر آتی ہیں. لیکن اسی دوران اس پورے خطے کا امن تباہ ہوا. لاکھوں انسان اس کی بھینٹ چڑھے، لاکھوں معذور ہوئے، لاکھوں بیوائیں ہوئیں، لاکھوں بچے یتیم ہوئے. یہ گزشتہ 3 دہائیوں میں، 2.5 دہائیوں میں ہم نے یہ دیکھا. بہرحال یہ ایک عجیب سا پہلو یا ایک عجیب سا نقطہ میرے ذہن میں آیا تو یہ انشائیہ میں نے لکھ مارا یا لکھ دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک مشہور شاعر نثار ناسک ہیں، جن کا مشہور ملی نغمہ دل دل پاکستان. ان کی ایک مختصر سی نظم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. فاختہ تو پاگل تھی، فاختہ تو پاگل تھی، موسموں کی سازش میں پھر فریب کھا بیٹھی. فاختہ تو پاگل تھی، موسموں کی سازش میں پھر فریب کھا بیٹھی. توپ کے دہانے میں گھونسلہ بنا بیٹھی، توپ کے دہانے میں گھونسلہ بنا بیٹھی. ان کو اس کے کسی منچلے شاعر دوست نے اس کی پیروڈی کی جو تھوڑی بہت مجھے یاد ہے، وہ آپ کو اس کو سنانے کی جسارت کرتا ہوں. فاخرہ تو پاگل تھی، خود حسین بننے میں پھر فریب کھا بیٹھی. جو دوا تھی کھانے کی وہ دوا لگا بیٹھی، جو تھی لگانے کی وہ دوا وہ کھا بیٹھی. حسن پھر گنوا بیٹھی، فاخرہ تو پاگل تھی. فاخرہ بھی پاگل، فاختہ بھی پاگل. امن کے دشمنوں کو اللہ ہدایت دے، وہ اس پیغام کو سمجھ سکے جو ایتھنز میں تھا، جو روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، جس کو عظیم مصور پکاسو نے ایک خوبصورت انداز دیا. اللہ تعالیٰ اس پورے خطے پر اپنی امن، اپنی رحمتیں نازل فرمائے. آمین. ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کو اجازت دیجیے. میری ایک بار پھر گزارش ہوگی کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اچھا لگے تو لائک کریں. اجازت دیں. اللہ